الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما. آج لوگ کیسے کم رہے گا؟ فقہ چل رہی تھی ہم لوگ کے پہلا مقدمہ ہم لوگ کا کمپلیٹ ہو گیا تھا. دوسرے مقدمے میں جو 3 مسائل ہیں اس میں اچھا کچھ جو فیڈ بیک آئے تھے اس میں یہ معاملات تھے کہ ایک تو اسپیڈ کو لے کر اسپیڈ جو ہے سلو چل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے اسپیڈ کا تو ایشو اتنا نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ فاسٹ چلیں گے تو پھر یہ بنیادی مسائل جو ہم سمجھاتے ہیں بس ایسے وہ پھر چھوٹ جائیں گے. علم کو جو ہے شرعی علم ہے تو اسے علم کی طرح سے ہی حاصل کیا جائے, کھیل تماشے کی طرح سے حاصل نہ کیا جائے. رہا مسئلہ یوٹیوب پر ان کتابوں کے جو دروس پڑھے ہوتے ہیں وہ تذکیر کے لیے ہوتے ہیں, وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اس سے انسان علم حاصل کر رہا ہے, بلکہ وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ مطلب رہنمائی کے لیے, تذکیر کے لیے, یا موٹے موٹے بنیادی مسائل کو سیکھ لینے کے لیے عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, وہ عوام الناس کے لیے. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر اس بنیاد پر آپ کو باریک چیزیں پتہ ہونی چاہیے. کہیں پر کوئی کلمہ اگر بولا جا رہا ہے تو آپ کو اس کلمے کا لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے, یا شریعت میں اس کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تبھی تو دعوت و تبلیغ کر پائیں گے, ورنہ کیسے کر پائیں گے؟ آپ کسی کے پاس گئے دائی کی حیثیت سے اور بات کرنا شروع کر دی کہ ہمیں رسولوں کی پیروی کرنا چاہیے, یا ایمان لے کر آنا چاہیے, اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے, غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کرنا چاہیے, سمجھ رہا. وہ آپ سے یہی پوچھ لے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. ایمان ایمان کہہ رہے ہو لیکن ایمان سے مراد کیا, ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کہتے کسے. یا آپ اسلام کی دعوت کسی کو دینے جاؤ اور وہ آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کس سے نکلا ہے, کس کلمے سے نکلا ہے, اس کا مادہ کیا ہے, یا اسلام کا کیا معنی ہے, کیا تعریف ہے, تو آپ کیا بتائیں گے اسے؟ وہ آپ سے کہے گا پہلے خود سیکھ کر آؤ پھر مجھے دعوت و تبلیغ کرنا. کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے دعوت و تبلیغ کے لیے اسے بدل کیجیے شعور ہے, کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے دعوت و تبلیغ کے لیے وہ اتنا آسان نہیں ہے. حالانکہ دعوت و تبلیغ کسی بھی ماحول میں آسان نہیں رہی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, جب آپ نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا شروع کیا تو کتنی مشکلات اور مصائب آپ کے اوپر آئیں. لوگوں نے بائیکاٹ بھی کرا اور مارے پیٹے بھی گئے صحابہ کرام, اور ان کی جانتے بھی پڑی. تو ساری چیزیں مشکلات آتی رہتی ہیں دعوت و تبلیغ کے ماحول میں. لیکن آج کل کا ماحول جو ہے وہ اس کو زیادہ ہی فلاسفر لوگ ہونے لگے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اتنی آسانی سے وہ آپ کی دعوت کو یا کسی بھی چیز کو قبول نہیں کریں گے. اب لوگ کیا, پہلے لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں واقعی. آپ نے اگر کوئی چیز ڈلیور کروائے ہو تو وہ دل و جان سے اسے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس پہ اگر انہیں کوئی اشکال ہوگا, کوئی کنفیوژن ہوگا تو وہ آپ اپنا کوشچن جو ہے ریز کریں گے, سوال اٹھائیں گے آپ کی بات کے اوپر. لیکن اب کے لوگ کیا, وہ سننا نہیں چاہتے ہیں آپ کو. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب لوگ جو ہیں ہر ایک کو سنتے ہیں, اس لیے وہ آپ کو نہیں سننا چاہتے ہیں. اب اگر آپ ان کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ سے صرف پیچھا چھڑانا چاہیں گے. پیچھا چھڑانے کے لیے کیا ہے, وہ آپ کو ایسے مسائل میں الجھا دیں گے, سمجھ رہے ہیں. جیسے یہی پوچھ لیں گے اسلام کیا ہے, پہلے یہ بتاؤ کہاں سے نکلا ہے اسلام کا معنی کیا, میننگ کیا. تو آپ نہیں بتا پاؤ گے تو وہ آپ سے کہہ دے گا کہ پہلے کچھ سیکھ کر آؤ کچھ مجھے سے. تو یہ مسائل ایسے ہیں جو پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں, اس سے وابستگی رہتی ہے لوگوں کی, سوچتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے, دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ صحیح علم کا حاصل ہونا. اور علم کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہم لوگ پڑھ ہی چکے ہیں کہ پوری طرح سے کسی چیز کا ادراک کر لینا, ذہنی پکڑ اس کے اوپر حاصل کر لینا. جب آپ خود ہی اس لائق نہیں ہو, اتنا تیار نہیں ہو کہ آپ دوسروں کو اصلاح کر سکو یا پہلے خود کو ہی ٹھیک سے سمجھ سکو, تو آپ اہل ہی نہیں دعوت و تبلیغ کے کہ آپ لوگوں کو جا کر تبلیغ کرو. کیونکہ اگر جہل کی بنیاد پر اگر آپ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیں گے, کس بنیاد پر, کس نیت کے ساتھ, کہ فائدہ ہوگا. لیکن فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا, نقصان ہوگا زیادہ سے زیادہ. اسی لیے ضروری ہے
پہلے علم حاصل کرا جائے. اور شروع میں جو ہم لوگ کا شاید درس ہوا تھا اوپر اسی مسجد میں, تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے جسے ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں پڑھنے کا, ٹھیک ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو صرف مرور کا ہوتا ہے, یعنی کہ ہم صرف پڑھ لیں کتاب کو اور اس کا ترجمہ کر لیں, جیسے فقہ میں چل رہا تھا. اس میں کیا کر رہے تھے شیخ, بس عبارت کو پڑھتے تھے اور عبارت کا ترجمہ کرتے تھے. کہیں کوئی مسائل آپ کا ہوتا تھا تو اس کے سوالات ہوتے تھے, اس کو شیخ اپنے علم کی روشنی میں جواب دیتے تھے, یہی تو ہوتا تھا. تو اگر یہ چاہتے ہیں اس طریقے سے اگر کتاب ختم کریں تو اس طریقے سے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں, بلکہ یہ تو بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے کرنا. اس میں تو پھر کوئی محنت ہی نہیں ہے, بس عربی کی عبارت کو پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے, بس اتنا کرنا ہے. تو ہم نے دونوں آپشن دیے تھے آپ لوگ کو کہ جس بنیاد پر بھی آپ پڑھنا چاہیں گے اس طریقے سے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. سوالات کرنے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ سوالات کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی بھی سوالات کرا کرتے تھے صحابہ کرام سے, سمجھ رہے ہیں, اور اسلاف بھی کرا کرتے تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ بات قائم کیا ہے کہ لوگوں کو جانچنے پرکھنے کے لیے جو ہے ان کا ایک جواب دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں ان سے. تو سوالات کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے, ایک تو سوالات سے جو ہے کنسنٹریشن بڑھتا ہے, انسان کی توجہ حاصل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے سوالات کے بعد میں اگر کوئی جواب دیا جائے تو پھر وہ یاد رہتا ہے. جیسے اگر آپ شیخ ابن مسلمین کے محاضرات کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھیں گے, ان سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ الٹا کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں اسی سے, سمجھ رہے ہیں, سائل سے. اگر آپ ان کی فتح وجات پڑھیں گے جا کر ان کی ویب سائٹ پر تو دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں, وہ الٹے سوال کرتے ہیں اور پھر اسے اس طریقے سے سوالات اس سے کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے گا خود ہی جواب تک پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب کہ خود ہی جواب تک پہنچا دیتے ہیں. تو شیخ کا یہ اسلوب تھا. تو اسی لیے سوالات جو ہوتے ہیں اس سے فائدے ہوتے ہیں, بھلے ہم اس وقت نہ سمجھیں, لیکن آگے جب ہم چلتے ہیں تو وہی چیز جو ہم نے سیکھی ہوتی ہے جسے ہم بہت ہی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی ہے یا ہمیں آتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ایسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں دعوت و تبلیغ میں کہ ہم کیا سوچتے ہیں پھر کہ ارے شیخ نے ہمیں پڑھایا تھا اور وہاں پر بتایا گیا تھا ہمیں, لیکن ہم نے تبھی سے اتنی توجہ کے ساتھ, اتنے غور و فکر کے ساتھ, کنسنٹریشن سے نہیں سنا. اگر ہم نے سن لیا ہوتا تو ہمیں جواب پتہ ہوتا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جواب دے دیتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ارے تب ہمیں یہ بات پڑھائی گئی تھی, ہم تو اسے بہت ہی لائٹلی لے رہے تھے. لیکن یہ تو بڑی اہم چیز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے تو اس طریقے سے پڑھیے. سب کے پڑھانے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے, طریقہ الگ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. لوگ مختلف علماء سے پڑھ کر آتے ہیں, اس بنیاد پر آپ کو پڑھاتے ہیں اپنی فہم کے مطابق. تو جو بھی طریقہ ہے ممکن ہے تھوڑا شروع میں آپ کو مشکل لگے سمجھنے میں, کیونکہ شروع میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے تھوڑا سمجھنا. لیکن ایک بار آپ جب اسے سمجھنے لگتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں, سمجھ رہے ہیں. شروع میں بہت سی کتابیں ہوتی ہیں بہت مشکل لگتی ہیں, لیکن جب ہم لوگ اسے پڑھتے ہیں تو پھر وہی کتابیں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. کہیں سے بھی عبارت کھول کر دے دی جائے تو کیا ہوتا ہے, لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اس کا معنی یہ ہے. لیکن اگر شروع میں کوئی کتاب دی جائے کہیں سے عبارت تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم پھٹکتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو کیا سوچتے ہیں کہ ارے اس کا آگے پیچھے ہو تو کچھ پتہ ہی نہیں کس سیاق میں بات ہو رہی ہے, کیا کہا جائے اس کا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پچھلے مقدمے میں اور ایک سوالات کا ہم لوگ نے یہ سوچا تھا پہلے ہم لوگ اپنی کلاس کر لیا کریں گے, کیونکہ یہ بھی ہوا تھا سوالات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بات جو ہے پھر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو اس سے جو اپنا مین ٹاپک ہوتا ہے اس سے ہم لوگ دور ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو ہمارا جو متن ہے کتاب کا اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم لوگ پہلے اس کو پڑھ لیں, سمجھ رہے ہیں, کور اپ. اس کے بعد میں لاسٹ میں کوئی سوال جو کرے جائیں وہ صرف اس درس سے ریلیٹڈ ہی کرے جائیں, سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کیونکہ اس درس سے ریلیٹڈ اس لیے کرے جائیں, اگر یہاں بیٹھ کر کوئی بھی سوال کر رہا ہے تو باقی لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے بھی دل دماغ میں اگر کوئی کنفیوژن ہے, اشکال ہے تو وہ دور ہو جائے گا, پہلی بات. اور دوسرا یہ اگر کوئی الگ سوال ہو تو اسے پھر کر سکتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ. لیکن واٹس ایپ پہ مشکل ہے کہ تھوڑا لیٹ جواب ملے یا کال ریسیو نہ ہو, کیونکہ مسئلہ یہ رہتا ہے میرا موبائل جو رہتا ہے DND پر رہتا ہے اکثر, سمجھ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو تبھی کرتے ہیں. اور پھر گروپس بھی بہت سارے ایڈ رہتے ہیں, اسی لیے گروپ والے تو حالانکہ آپشن دیا ہوا ہے اس نے واٹس ایپ پہ, اب تو آپشن دیا ہے ہر کوئی آپ کو گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتا. کوئی کرنا چاہے بھی تو لنک آپ کے پاس آئے گی. لیکن یہ جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں, نہ کرو تو جس کا نہ کرو اسی کا منہ کھول جاتا ہے کہ بتائیے ہمارا ریجیکٹ کر دیے ہیں, ایڈ نہیں کرے ہمیں. تو یہ لوگوں کا بھی پھر خیال رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں پہ. جی تو پچھلی اصل میں سے اگر کچھ پوچھنا ہو, کوئی کنفیوژن ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ ہم اس لیے بھی سوال کرنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ مین چیز کیا ہے, کنفیوژن کا دور ہونا, جو اشکالات ہیں وہ دور ہو جانا, کہ کوئی بھی تذبذب کی حالت نہ رہے,
سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک اصل پڑھ رہے ہیں تو وہ پوری پختہ طور پر پڑھیں، یعنی کہ پوری پختگی کے ساتھ یاد ہو جائے، اس کو سمجھ لیں، فہم کو سمجھ لیں. کہیں کنفیوز ہو رہا ہے تو وہ کنفیوژن نکل جانا چاہیے، کیونکہ شک اور شبہات جو ہوتے ہیں یہ انسان کو کدھر لے جاتے ہیں؟ گمراہی کی طرف. اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، شک اور شبہات اگر زیادہ ہو انسان کے دل میں. اس لیے اصل میں سے کچھ اگر سوال ہو. 3 قسم کے آپ نے پوچھا کہ آپ پڑھ کے آئیے. 3 قسم کے لوگ کون؟ سورہ المومنین سے تو نہیں. سورہ فاتر آیا نمبر 32. ہاں الحمدللہ آپ پہنچ گئے. سورہ فاتر آیت 32. ایک اور آیت ہم نے دی تھی شروع کے یہ دروس میں، وہ استدراج کے اوپر، وہ آج تک نہیں بتائی آپ لوگ نے. استدراج، اور وہ ہمارے دھیان سے اتر بھی جاتی ہے. بھی جو شیخ شکیل کا خطبہ ہوا تھا وہاں لاسٹ اس پہ جب آئے تھے تو پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھا تھا لاسٹ میں، تو جب وہ سنی تو پھر دھیان آیا کہ ارے یہ تو ہم نے پوچھا تھا آپ لوگ سے. تو اس کو بھی دیکھ کر آئیے گا. تو کیا تھا سورہ فاتر 32 میں؟ ہم یہاں سے گئے ہیں تو ایک ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجی تھی وہ آیت واٹس ایپ کے اوپر کبھی کچھ دیر میں، وہی ہم دیکھ رہے ہیں. چلیے اس کو دیکھ کر آئیے گا آپ. سورہ فاتر آیت نمبر 32، اس کا مطالعہ کریے گا، اس کو پڑھیے گا. تفسیر اس کی احسن البیان وغیرہ میں یا جو بھی تفسیر آپ لوگ پڑھتے ہو اس میں. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں اس کے علاوہ؟ یہ رشتن جو جگہ تھی کدھر؟ رشتن جو جگہ تھی. رشتن اب ایسے نہیں دھیان. ایک تو خرطنگ پڑھائی تھی، رشتن کا خرطنگ. یہ ایسے دھیان نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا. خرطنگ عربی میں تو کاف ہی پڑھتے ہیں، لیکن اردو میں لکھتے ہیں تو گاف کر دیتے ہیں. میرا موبائل اصل میں خراب ہو گیا. ایک محاضرہ ہم نے تیار کرا تھا اس کے اوپر، امام بخاری کے اوپر پورا. اس میں نام نسب اور امام بخاری کی کتاب کے بارے میں بھی پورا لکھا تھا، کتنے سال میں جمع کی، سب کچھ عربی میں ہی جمع کرا تھا. دیکھیے تلاش کریں گے لیپ ٹاپ وغیرہ میں، اگر مل گیا تو وہ بھیج دیں گے وہاں. اس کو بیان کرا ہم نے پورا. آگے شروع کریں پھر آپ. عبارت کون پڑھے گا؟ شروعات سے نہیں، دوسرے مقدمے کی. علم سے تیز آواز میں. يعلم رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مبالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى:
لا يجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تو ہم لوگ جو دوسرے مقدمے میں داخل ہوئے تھے سمجھ رہے ہیں امام الدعوہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس دوسرے مقدمے کو کیسے شروع کیا ہے کس کلمے سے علم سے اور اس کا معنی ہم نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا. آگے کیا کہا دعائیہ رحمک اللہ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ رحمت کی بلندی. رحمت کتنی طرح کی ہے؟ دو. کون سی؟ ایک مغفرت کے ساتھ جو نہیں رحمت ایک عام اور ایک خاص. عام رحمت جو ہے اس سے سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. یہ کون سی صفت سے حاصل ہوتی ہے؟ رحمان. اور ایک ہے خاص رحمت جو کس کے اوپر اس سے کون لوگ مستفید ہوتے ہیں؟ مومنین یعنی کہ اللہ رب العزت جس کے اوپر چاہتا ہے اپنی رحمت کو نازل کر دیتا ہے. یہ کس صفت سے؟ کون سی صفت؟ رحیم. صفت رحیم سے حاصل ہوتی ہے. آگے کیا فرمائیں انہو یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلموا ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. کیا معنی ہوا؟ یعنی کہ یجب علی کل یہاں پر کیا آیا؟ کل آیا. کیا آیا؟ کل مسلم و مسلمۃ. تو یہ کل کون سا کلمہ ہے؟ کسی کے لیے سب کچھ عموم ہے نا اس میں. عموم کے کتنے کلمے ہیں؟ عربی سیکھنے والے عموم کے کتنے کلمے ہیں؟ عربی کیا کسی نے وہ پڑھی ہے؟ اصول التفسیر. اصول التفسیر پڑھی ہے؟ جو بھی ہے اس میں تو پڑھا ہوگا. باس مقید مطلب عموم سب نہیں پڑھا. تو عموم کے کتنے ہیں؟ 7. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ کل ہے جو دلالت کرتا ہے عموم کے اوپر. کل ہو گیا، جمی ہو گیا، کافتن ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ عموم کے. تو یہ جو کل کہا ہے یعنی کہ عموم کے لیے کہا ہے یعنی کہ اس میں سارے لوگ کیا ہیں؟ داخل ہیں واجب میں. تو یہ کون سا واجب ہے؟ واجب عینی. واجب عینی یعنی کہ یہ فرض عین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک واجب اور فرض ایک ہی ہیں لیکن احناف نے فرق کیا ہے فرض میں اور واجب میں جو ہم نے آپ لوگ کو بتا دیا کیا بنیادی فرق ہے. تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے اب جو مسائل بیان کر رہے ہیں اس مقدمے میں وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں توحید سے تو تعلق رکھتے ہیں. اچھا توحید کا تعلق پھر کس سے؟ ایمان کا تعلق پھر کس سے؟ نہیں علم سے تو ہے کس سے؟ مسلمانوں. اس سے پہلے جو مقدمہ تھا جو پہلا مقدمہ ہم لوگ نے پڑھا ہے اس دراست الاصول میں اس میں ہم لوگ نے 4 چیزیں پڑھی تھیں یعنی ان 4 چیزوں کا تعلق کس سے تھا؟ عمل سے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ پہلا مقدمہ کس کے متعلق تھا؟ عمل کے متعلق. اب یہ جو دوسرا مقدمہ شروع ہوا یہ کس کے متعلق ہے؟ اعتقاد سے یعنی عقیدے سے. کیونکہ اس میں جو چیزیں مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں وہ کس میں آتی؟ عقیدے میں یعنی کہ دل سے اس کا اقرار کرنا ہے اس میں شامل ہے. اور پہلا جو مقدمہ تھا اس میں جو 4 چیزیں بیان کی تھیں وہ بھی کون سا واجب تھا؟ واجب عینی یعنی کہ فرض عین. اور یہ دوسرا مقدمے میں جو 3 مسائل ذکر کیے ہیں اس میں کیا بیان کیا؟ یہ کون سا واجب ہے؟ تو دونوں کتنے ہو گئے؟ دونوں ملائیں گے 5 ہو گئے. 4 اس کے 3 اس کے 7 ہو گئے. یعنی کہ اب یہ 7 مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں جاننا عمل کرنا سمجھنا سیکھنا یہ کیا ہے؟ واجب عینی ہے. تو فرض عین ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ شریعت نے ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کا کو طلب کیا ہے ہر ایک فرد سے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک مسلمان مرد سے اور ہر ایک مسلمان
عورت سے، چاہے وہ آزاد ہو غلام ہو، سمجھ رہے ہیں، ہر ایک سے، چاہے وہ جوان ہو بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک سے۔ بچہ کون سا؟ بالغ ہو یا تمیز اس کے اندر آ گیا ہو، سمجھ رہے ہیں، صحیح غلط کو پہچان لیتا ہے، اس کی تربیت اب ضروری ہے کہ اس کی تربیت کی جائے ان مسائل کو لے کر۔ اور اگر کوئی اس کو نہیں سیکھے گا تو پھر گنہگار ہوگا۔ گنہگار کیوں ہوگا؟ کیونکہ واجب کی تعریف کیا ہے، حکم کیا ہے واجب کا؟ جو کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، نہیں کرتا ہاں، جو کرتا ہے وہ ثواب کا مستحق ہے، اور جو اس کو ترک کر دے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یعنی کہ اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ تم نے اس کو کیوں نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں گنہگار ہوگا اس لیے۔ تو یہ دو مسائل ہمارے سامنے آئے جو ہمیں پتہ چلے کہ پہلا مقدمہ بھی ہمارے اوپر اس کے متعلق جاننا یہ واجب تھا، فرض عین تھا، اور دوسرے میں بھی فرض عین ہے۔ دونوں مقدموں میں خاص بات کیا تھی؟ فرق کیا ہو گیا کہ پہلے مقدمے میں ہم نے جو بھی مسائل پڑھے وہ کس سے تعلق رکھتے تھے؟ عمل سے، عمل سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا مقدمہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اعتقاد۔ تو اس میں جو تین باتیں ذکر کی ہیں اس میں سے پہلی بات ذکر کی ان اللہ خلقنا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ اس پہ ہم نے کچھ دلائل دیکھے تھے پچھلے درس میں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورتوں کو بنایا۔ یہ ایک مشہور دلیل ہے جسے سب لوگ جانتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ اکثر سنتے رہتے ہیں خطبہ وغیرہ میں بھی، سورہ ذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الجن والانس الا ليعبدون، خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت۔ تو یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کی ہے، یعنی کہ خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ کون سی خلقت ہے؟ یہ کون سی تخلیق ہے؟ وجود میں لے کے ہاں، جو وجود میں لے کر آنا، یعنی کہ عدم سے وجود میں لے کر آنا۔ انسان کوئی شے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کچھ تھا ہی نہیں، انسان کوئی اس کا ذکر کے لائق نہیں تھا، یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایسے سمجھ لیجیے کوئی چیز عدم میں ہے، یعنی کہ اس کا نام و نشانی نہیں ہے کچھ بھی، اس چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آنا، یعنی اسے وجود بخش دینا کہ انسان کیا بن جائے؟ لائق ذکر شے بن جائے، جس کا ذکر کیا جائے۔ ذکر مطلب دوسری والی کون سی دوسری خلقت؟ یہ تو بلا خلق ہے۔ ہاں، یہ بدا خلق اسی یہی تو خالق ہے اللہ رب العزت، سمجھ رہے ہیں، یہی تو خالق ہے۔ ایک کیا ہے؟ خلق وہ مطلب مٹی سے بنانا ہوا ہے۔ ہاں، تو مٹی سے جو بنایا کیسے بنایا ہے؟ وہ مٹی کو کس نے پیدا کیا؟ مٹی کو پیدا، مٹی تو بھی عدم میں تھی نا، مٹی کو وجود میں لے کر آیا کون لایا؟ مٹی کو مٹی سمجھتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، سونگ لیتے ہیں اسے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے سائنس مٹی کو فیل کر لیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اسے یہ بھی تو کبھی عدم میں رہی ہوگی مٹی، اسے وجود کس نے بخشا مٹی کو، جو ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ مٹی ہے؟ مٹی کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اسی مٹی سے انسان کو بنا دیا، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان خلقت کرتا ہے، وہ کون سی خلقت ہے؟ جال، وہ کون سی خلقت ہے؟ ٹرانسفارم کرنا، یعنی کہ چیزیں موجود ہیں، اس سے انسان کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو ماڈیفائی کر دیتا ہے۔ مٹی سے بہت سی چیزیں بن جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے، جو چیزیں بنا رہا ہے انسان ہے۔ جیسے لکڑی کی مثال دی ہے شیخ ابن عثیمین نے اپنی شرح میں عقیدہ واسطیہ میں، کہ لکڑی جو ہے اس سے لکڑی سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، بورڈ بنا سکتے ہیں، گیٹ بناتے ہیں، ڈور بناتے ہیں، بہت کچھ بناتے ہیں لکڑی سے۔ لیکن اس لکڑی کی خلقت، حقیقی خالق کون ہے اس لکڑی کو پیدا کرنے والا؟ تو اللہ رب العزت ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے ان اللہ خلق کرنا، یہ کون سی خلقت ہے؟ حقیقی خلقت، یعنی کہ عدم سے وجود میں لانا۔ تو اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے، اور اس کے اوپر کئی سارے دلائل ہیں۔ دلائل کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ نقلی اور عقلی۔ نقلی دلائل بھی اس میں دیے ہوئے ہیں شیخ نے، جیسے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یہ کون سی دلیل ہے؟ نقلی۔ اسی طرح سے خلق الانسان من صلصال کالفخار اور وما خلقت الجن والانس لیعبدون، یہ ساری کون سی دلیل ہے؟ عقلی، ہاں نقلی دلیل ہے۔ اور عقلی دلیل کیا ہو جائے گی؟ جہاں عقلی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ عقلی دلیل کون سی ہوتی ہے؟ عقلی دلائل جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟
لاجیکل ریزننگ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ مشاہدہ یا غور و فکر کرے انسان یہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں اللہ رب العزت کا ہے قرآن کریم میں کہ تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو یا تفکر کرتے ہو، تدبر کرتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو ان چیزوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سارے دلائل کیسے ہوتے ہیں؟ عقلی. جیسے کہ کیا کہا، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے یا وہ خود کے ہی خالق ہیں؟ تو یہ کون سی دلیل ہے؟ عقلی دلیل ہے. یعنی کہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے انسان کو کہ وہ سوچ ہے، کیا وہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے ایسے ہی، یا اس کو کسی نے، یا وہ خود کا خالق ہے، اس نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کر لیا ہے. تو انسان سوچے گا کہ ظاہر ہے وہ خود کو خود تو پیدا نہیں کر سکتا نا. تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے، کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَرَزَقَنَا، اور ہمیں رزق عطا فرمایا. رزق سے مراد تمام ضروریات زندگی. ہاں، تمام ضروریات زندگی یہ رزق ہے. تو کیا کیا شامل ہے رزق میں؟ اور رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. توحید ربوبیت کون بتائے گا کیسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت اپنے وجود میں آنے کے ماننا، ربوبیت پالنے والا. اللہ نے سب کو بنایا ہے. وہی عربی میں کیا تعریف ہے؟ عربی میں تعریف کسی کو یاد ہے؟ رزق چلو نہیں یاد ہے پھر چھوڑو. یہ بتاؤ رزق اور رزق میں کیا فرق ہے؟ رزق اور رزق، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ چیز آگے آئے گی توحید ربوبیت وغیرہ، لیکن یہاں بات آ گئی ہے اس سے رزق کی تو اس کو بیان کر دیتے ہیں. رزق اور رزق میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ ایک تو رزق آئے گا جو رے کے کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ رے کے نیچے، عربی میں کسرہ کہتے ہیں ویسے زیر کہتے ہیں، رے کے نیچے زیر ہو، اور ایک ہے رے کے اوپر زبر، یعنی کہ اس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں. تو کیا فرق ہے دونوں میں، رزق اور رزق؟ اس سے پہلے کس نے دروس کرے اصول ثلاثہ کے؟ کریں؟ اب آپ گئے دعوت و تبلیغ کرنے کسی کے پاس کسی چیز کو توحید ربوبیت کی دعوت سے حجت پڑھوانے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رازق، خالق، مالک، مدبر یہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے رزق اور رزق میں فرق بتاؤ، پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے جب تک پورے پختہ طور پر آپ تیار نہ ہو جائیں دعوت و تبلیغ کے لیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت کس کا کام ہے؟ دعوت کرنا علماء کا، سمجھ رہے ہیں، یا اہل علم کا. لیکن عام انسان کے اوپر کیا ہے؟ تبلیغ. تزکیہ کرے، تصفیہ کرے، تبلیغ کرے لوگوں کو کہ نماز پڑھا کرو، نماز نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کو پڑھنے کا، پاک رہا کرو، سمجھ رہے ہیں، روزے رکھا کرو، جھوٹ مت بولا کرو. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ ہر انسان کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو بنیادی علوم میں شامل ہے انسان کے. لیکن جب دعوت کی بات آئے گی تو وہ کس کا کام ہے؟ صرف اور صرف علماء کرام کا. وہ دعوت کریں گے، دعوت کی فیلڈ میں صرف وہی اتریں گے. یا جب تک آپ ایکسپرٹ نہ ہو جائیں کسی علماء کے ساتھ، علماء کی ٹیم، علماء تو خیر جمع ہی ہے ویسے تو، عالم ہی کہتے ہیں، کسی عالم کے ساتھ اگر آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اس نے آپ کو کہہ دیا کہ ہاں آپ اس لائق ہیں کہ آپ آگے دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن جڑے رہیں ان سے، یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھ گئے اور ان کے ساتھ چھوڑ دیں، کہ آخر تک جڑے رہنا چاہیے جن سے آپ سیکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے اہل سنت کے عالم ہیں اپنے مقامی ان کے ساتھ. تو رزق اور رزق میں کیا فرق ہے؟ کس طریقے سے، مثال سے سمجھائیے. رزق تو آپ کا اسم ہو گیا اور رزق وہ فعل. رزق فعل ہوگا، صفت نہیں ہوگی. یعنی کہ رزق جو ہے یہ اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ صفت ہے، جس کے ذریعے سے لوگ رزق پا رہے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ جو رزق حاصل کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو بھی رزق ہم لوگ کو ملتا ہے وہ کون سی صفت سے ملتا ہے؟ صفت رزق سے. سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی صفت رزق سے ہم لوگ رزق پاتے ہیں. یعنی کہ جو چیز دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ رزق ہے. اور جس ذریعے سے وہ چیز ہمیں مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں اگر ہم لوگ پڑھیں گے تو پھر وقت لگے گا، سمجھ رہے ہیں. اور مرور چاہتے ہیں تو پھر مرور ہو سکتا ہے کتاب کا، پھر تو بہت جلدی ہم لوگ کی کتاب جو ہے ختم ہو جائے گی.
لیکن یہ جو علم ملتا ہے یہ پھر نہیں مل پائے گا اس میں. تو کیا فرمایا؟ وہ رضا کرا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ ہمیں کیا عطا فرمایا؟ رزق عطا فرمایا. تو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کی؟ پہلی نعمت کیا کی؟ تخلیق، یعنی کہ تخلیق، ہمیں پیدا کیا اللہ رب العزت نے. یہ اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ نعمت ہے ہمارے اوپر. کیوں پیدا کیا؟ اس کا مقصد ہم لوگ جانتے ہیں. کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا؟ اللہ رب العزت نے ہم لوگ کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، تاکہ ہم لوگ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کریں. پھر دوسرا جو فرمایا وہ رضا کرنا، یہ کون سی نعمت ہے اللہ رب العزت کی؟ نہیں، دوسری نعمت تو ہے، لیکن نعمت کون سی ہے؟ وہ تخلیق کی نعمت تھی، یہ کون سی ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو کیا مدد کی ہم لوگ کی. اگر مان لو پیدا کر دیتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا، کھانے پینے کو نہیں دیتا، رزق نہیں دیتا، اولاد نہیں دیتا، بیوی بچے نہیں دیتا، تو انسان کی زندگی کیا ہی ہوتی؟ نہ کھانے کو ہے اس کے پاس، نہ پینے کو ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کیا، کیسا ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ انعام کیا، پھر سے نعمت کی، اس کی مدد کی. یعنی کہ اس کی زندگی کو جینے کے لیے جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے ان ضروریات کو بھی اللہ رب العزت نے مہیا کرایا. ایسا نہیں ہے کہ اسے صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ اب تم جا کے خود اپنے انتظام کر لو، یہ نہیں کہا بندوں سے، بلکہ اس بندے کو جینے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں، ان چیزوں کو بھی اس کے لیے مہیا کرایا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ زمین و آسمان کو ہے، زمینوں کو ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا، پھیلا دیا، زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بستے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن توحید ربوبیت کی تعریف وغیرہ جو ہے اس کو یاد کریے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو توحید ہے نا. توحید کے بارے میں توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، کم از کم ان تینوں کی تعریف جو ہیں عربی میں بھی، تعریف مطلب ڈیفینیشن، عربی میں بھی اور اردو میں بھی یاد ہونی چاہیے. تو خالق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور رازق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب رزق تو بہت سے لوگ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر کھانے پینے کی بات کری جائے تو بہت سے لوگوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں آپ جاب کر رہے ہیں، وہاں سے سیلری ملتی ہے، اس سے رزق لیتے ہیں. لیکن یہاں بھی کون سے رزق کی بات ہو رہی ہے؟ حقیقی رازق کی. یعنی حقیقی رازق کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے کہ اولاد ہے، اولاد تو بھی رزق میں شامل ہے. اولاد کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے مال و دولت ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. ایک شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے، دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں وہ سیلری نہیں آتی ہے جو اس کی محنت کے حساب سے اسے لگتا ہے کہ آنی چاہیے. وہیں ایک شخص ہے، ایک اچھے آفس میں بیٹھا ہوا ہے اپنی ٹیبل کے اوپر اور صرف سائن کرتا ہے فائلز کے اوپر، لیکن اس کی سیلریز جو ہے کئی فگر میں آ رہی ہے اس کے پاس، کیونکہ وہ محنت نہیں کرتا. لیکن آپ لیبرس وغیرہ کو دیکھیں گے وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اگر محنت سے اگر اس چیز کا تعلق ہوتا تو ہم لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو انسان صبح جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور شام تک محنت مزدوری کر رہا ہے، اس کی سیلری لاکھوں میں ہونی چاہیے. اور اس بندے کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو صرف فائل کے اوپر سائن کرتا ہے بیٹھ کر، تو اس کی یہ تو کچھ نہیں سیلری ہونا چاہیے، 200-300 روپے پر ڈے ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہے نہیں ہے. تو یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وہ جس کو چاہتا ہے ویسے نوازتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کے لیے چاہتا ہے آسانی کرتا ہے، جس کی زندگی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تنگ کن لوگوں کی زندگی کو کرتا ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا. اور آسان کس کے لیے کرتا ہے، اس کو یہ بیان کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے ٹاپک پر رہتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، یعنی کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کہاں سے؟ آسمان سے اور زمین سے. امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے تمہاری سماعت کا یا تمہاری بصارت کا. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندوں کو مردہ سے اور مردوں کو زندہ سے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے.
یعنی کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں ان کی تدبیر کون کرتا ہے, ان کو کون پلان کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. یہ دلائل ہے رزق کے اوپر. اور کیا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیا معنی ہوا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیا معنی ہوا؟ اللہ سب سے ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ الرزاق رازق ہے, ذو القوۃ المتین, مالک قوت کے ساتھ والا اور قوت والا طاقتور, قوت کا مالک. مالک کس کا معنی کر رہا ہے؟ ذو القوۃ ذو تو چلیے والا ہو گیا, یعنی کہ صاحب کی بات ہو رہی ہے, اور قوت سے قوت ہو گیا, اور متین آن لائن بھی کوئی نہیں بتائے گا متین کا معنی. اللہ رب العزت کا جو ہے اس میں متین, ذو القوۃ المتین, کسی کو نہیں پتا. ہوم ورک لکھ لو, دیکھ کر آنا. یہ اس لیے کیونکہ جب قرآن کریم کھلتا آئے گا نا تو پھر اس کے علاوہ ایک چیز دیکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں اور بھی پتہ چل جاتی ہیں. اس لیے اب کتنے ہو گئے؟ ایک آیت استدراج والی وہ بھی تلاش کر کے آنی ہے, اور سورہ فاتر آیت نمبر 32 اس کو بھی پڑھ کر آنا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئیں اگلے تسبیح کے لیے. سنت سے کیا دلیل ہے؟ یہ تو قرآن کریم سے دلائل ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ کے رازق اور خالق ہونے کے, لیکن سنت سے کیا دلیل ہے؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ حدیث صادق المصدوق. کیا ٹاپک ہے اس کا, مطلب کہ ٹائٹل وغیرہ کیا دیں گے اس حدیث کو؟ مراتب الخلق, یعنی کہ تخلیق کے مرتبے. یہ جو حدیث ہے صادق المصدوق, اس میں کیا ہوا ہے؟ انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کرا ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ ابن عباس ہیں, ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اگر حدیث کے جو ہم لوگ روایت پڑھتے ہیں اگر اس میں صرف عبداللہ نام آئے تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس, عبداللہ بن عمر. کون بتائے گا؟ حدیث میں چلتا ہے نا ہاں عبداللہ ہی, اس طرح سے حدیث کے جو روایت چلتے ہیں تو اس عبداللہ سے کون مراد ہوتے ہیں؟ اگر مطلق طور پر عبداللہ آ رہا ہے حدیث کے روایتوں میں تو اس سے کون سے عبداللہ مراد ہیں؟ ابن مسعود. ماشاء اللہ حسن, سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. تو کیا فرمایا اس میں؟ مراحل کو ذکر کیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ آپ نے حدیث پڑھ کر سنائی تھی, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے الحمدللہ. تو یہ جو 40 نبوی جو ہے ان کی حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. 40 حدیثیں جو ہیں جامع حدیث ہیں دین کی, ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ حدیث ایسی ہیں جو مسلمانوں کو خاص طور سے طالب علم کو یاد ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ اس میں سے ایک کون سی ہے؟ حدیث جبریل. حدیث جبریل بھی یاد ہونی چاہیے. کسے کسے یاد ہے حدیث جبریل؟ کسے یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد ہے. اس کے راوی کون ہے حدیث جبریل کے؟ ہاں ابو ہریرہ نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ. کیا کنیت تھی آپ کی؟ ابو حفص. ماشاء اللہ. تو کیا کہا کہ 120 دن جب ہو جاتے ہیں جنین کو, یعنی کہ جنین کو, جنین مطلب فیٹس, ہاں فیٹس, یعنی کہ یہ عربی میں جو بھی جیم نون اور نون اس مادے سے جو بھی لفظ آئیں گے وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ فیٹس نہیں, فیٹس کے لیے نہیں. کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ہڈن کے لیے, ہڈن کے لیے, غیب کے لیے. یعنی کہ اس مادے سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے جس میں جیم نون نون ہوگا, جیسے جنت کو کیا دیکھا ہے کسی نے؟ پردے کے پیچھے ہے, ہڈن ہے. جنات دیکھے ہیں کسی نے؟ نہیں دیکھے ہیں, پردے کے پیچھے ہیں. مطلب کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں, پردے ہمارے لیے تو پردے کے پیچھے ہیں, دیکھا جائے تو ہڈن ہے ہمارے لیے, سمجھ رہے ہیں؟ خبر دی اللہ کے رسول نے, لیکن ہمارے لیے تو غیب کے ہی ہیں نا, وہ غیب میں ہمارے لیے ہم نہیں جانتے, انہیں نہ دیکھ پاتے.
اسی طرح سے جتنے بھی یہ جیم نون کے مادے آتے ہیں وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ہڈن کے لیے، چھپی ہوئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں. تو یہ جنین جو ہوتا ہے، یعنی کہ جنین جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، سمجھ رہے ہیں، جب یہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتے کو اس کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیوں بھیجا جاتا ہے؟ 4 چیزیں لکھ بے کتبے نہیں فیؤمر باربع کلمات، یعنی کہ 4 باتوں کا اسے حکم دے کر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف. تو وہ کیا کرتا ہے؟ 4 چیزیں لکھ 4 چیزیں لکھتا ہے. اس میں سے کون سی ہوتی ہیں؟ بے کتبے رزقہ و اجلہ و عملہ و شقی او سعید، یعنی کہ کیا کیا لکھتا ہے؟ اس کا رزق، یعنی کہ رزق اس سے پتہ چلتا ہے کہ رزق جو ہے ہر ایک شخص کا لکھا ہوا ہے. آپ چاہیں جتنی بھی جد و جہد کر لیں، آپ کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت لکھ دیا جس وقت آپ کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ کے اندر تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جنین کی حالت میں تھے. اور کتنے دن کے تھے؟ صرف آپ 120 دن کے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو ایبارشن وغیرہ جو کراتے ہیں، علماء اس پر سختی سے منع کرتے ہیں. کب؟ 120 دن کے بعد. 120 دن کے بعد. کیوں؟ کیونکہ 120 دن جب ہو جاتے ہیں تو اس بچے کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے. یعنی کہ فرشتہ آتا ہے، روح کو پھونک دیتا ہے، یعنی کہ روح ڈال دیتا ہے اس بچے کے اندر، جس کی بنیاد پر کیا ہوتی ہے؟ وہ بچہ زندہ ہوتا ہے، سانس لینے لگتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کے اندر زندگی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص اس مدت کے بعد میں اگر ایبارشن وغیرہ کا عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے. یعنی وہ ایسے ہی قاتل شمار ہوگا جس طریقے سے کسی ایک زندہ انسان کو، چلتے پھرتے انسان کو قتل کیا جائے، اسی طرح سے وہ گنہگار ہوگا، قاتل ہوگا. اسی لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں. اور اسی لیے ایبارشن وغیرہ کرانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کون سی 4 چیزیں لکھتے ہیں؟ پہلا تو اس کا رزق لکھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق جو ہے پہلے ہی لکھ دیا کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. دوسرا کیا لکھتے ہیں؟ اس کی موت کے بارے میں کہ وہ کب مرے گا، یعنی کتنی زندگی جیے گا اور کب اس کی موت واقع ہوگی اور کہاں پر اسے موت آئے گی. یہ ساری چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. یعنی کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. اجل ہی مطلب اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے سال وہ جیے گا. اور تیسرا وہ عمل ہی، یعنی اس کا عمل کیسا ہوگا. ہر انسان کا عمل جو ہے لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی کہ وہ اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا یا کس طرح کے عمل کرے گا. اور اس کی تقدیر کے بارے میں بھی لکھا وہ شقی او سعید، یعنی کہ وہ کیسا ہوگا، بد وقت ہوگا یا خوش وقت ہوگا. یعنی کہ خوش نصیب نکلے گا وہ، سمجھ رہے ہیں، خوش نصیبی والی زندگی جیے گا، سعادت مندی والی، یا بد نصیبی والی زندگی جیے گا. یعنی کہ اس کی تقدیر اچھی ہوگی یا اس کی تقدیر بری ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہیں. اسی لیے شادی کے بعد والدین کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. یہ جو ایام ہوتے ہیں ایک عورت کی زندگی میں، اس میں چاہیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے، جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں نیک اولاد کے حصول کے لیے. شادی سے پہلے دعا کرنی چاہیے جو نیک زواج کے لیے دعائیں سکھائی ہیں نبی کریم نے. اور باقی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ بچنا چاہیے، اور گناہوں سے ہر طرح کے بچنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے آپ کے یہاں، اس کے نیک ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے آپ کے لیے نیک ہو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. لیکن آج کل کیا دیکھنے میں آتا ہے؟ آج کل کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ جو عورتیں اس حال میں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کس حال میں پاتے ہیں؟ اکثر ہم لوگ مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو نظر پڑتی ہے اس طرح سے، کتنی بے حیائی سے ادھر سے ادھر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، یا شادی برات میں ایسی جگہوں پر کوئی انہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے. بلکہ ریلز وغیرہ کا جو یہ جو فتنہ ہے انسٹاگرام کا اور یہ سب، اس پہ دیکھ لیجیے آپ کس طرح سے رہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ چیزیں اس سے بچنا چاہیے. تو جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو ظاہر ہے شیطان ہی دنیا میں آپ کے بطن سے پیدا ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ عبد الرحمن تو نہیں ہوں گے. تو یہ چیز ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے. تو یہ جو دلیل تھی کس سے تھی اب تک جو ہم نے دلیل پڑھی، کس کے اوپر دلائل پڑھ رہے تھے؟ یہ اب تک تخلیق کے اوپر پڑھ رہے تھے ماشاء اللہ، رزق کے اوپر، ان اللہ خلقنا و رزقنا. یہ دلائل جو ہم پڑھ رہے تھے کس کے اوپر پڑھ رہے تھے؟ رزق کے اوپر. کیونکہ اس میں آیا نا بے کتبے رزق ہی،
یہ سنت سے دلیل ہے. اور اوپر قرآن کریم سے جو نقلی دلائل تھے اس میں بھی ہم نے دلائل پڑھے اس کے. اب دلیل دی ہے شیخ نے عقلی، یعنی کہ عقل سے، جو عقل سے دیکھی جائے. تو وہ کون سی دلیل ہے؟ سورہ واقعہ کی آیت افرأیتم ما تحرثون. کیا معنی ہوگا؟ افرأیتم ما تحرثون. بتاؤ. کیا وہ اپنے پر غور نہیں کریں؟ نہیں، افرأیتم کیا تم نہیں دیکھتے کہ تحرثون، جو تم بیج بوتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے جو بیج تم بوتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم اس میں سے کیا نکالتے ہو؟ کیا تم اسے بوتے ہو، یعنی کہ فصل جو اس میں سے نکلتی ہے تم اسے نکالتے ہو، یا ہم اس میں سے فصل کو اگانے والے ہیں، یا ہم اسے اگانے والے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہیں تو اس کو کیا بنا دیں؟ ریزہ ریزہ کر دیں، یعنی کہ بھوسا کر دیں. پھر کیا ہوگا؟ تم بس دیکھتے رہ جاؤ گے تعجب سے. اور کیا کہیں گے؟ بل نحن محرومون، یعنی کہ ہم تو کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، یعنی کہ تکتے رہ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ اللہ رب العزت عقلی دلیل لے رہا ہے قرآن کریم میں. کیا عقلی دلیل لے رہا ہے؟ یعنی کہ جو بیج تم بوتے ہو اس سے کون فصل کو اگاتا ہے، یعنی کہ کون ہے اس فصل کو اگانے والا. یہاں ایک آیت رہے گی انا لمغرمون، یعنی کہ تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ گے. اگر ہم اس فصل کو ریزہ ریزہ کر دیں، یعنی کہ بھوسا بنا دیں، جو کچھ تم نے بویا ہے اور اگایا، اگر ہم اسے بھوسا بنا دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تو تم دیکھتے رہ جاؤ گے تعجب سے. اور کیا کہو گے کہ ہمارے اوپر تو کیا پڑ گئے؟ تاوان پڑ گئے. تاوان کیا ہوتا ہے؟ تاوان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ انسان محنت کرے، اپنا مال لگائے، سب کچھ لگائے، لیکن اس کے بعد بھی کیا رہ جائے؟ خالی ہاتھ رہ جائے. اسے جو پروفٹ ہونا چاہیے وہ پروفٹ تو چھوڑو، جو اس نے لگایا ہے وہ بھی نہیں اسے مل رہا ہے. یعنی کہ اس کی محنت بھی بیکار گئی پوری، اور جو اس نے مال لگایا تھا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی سب کیا ہوا؟ ضائع ہو گیا اور برباد ہو گیا. یعنی کہ ہم پہ تو تاوان پڑ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، یعنی کہ برباد ہو گئے اور ایسی ناشاد نامراد ہم رہ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ یہ عقلی دلیل دے رہا ہے، یعنی کہ جو بیج تم بوتے ہو اس میں سے فصل کو اگانے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں. یہ مت گمان کرو کہ اس سے تم فصل کو اگا دیں. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ہوتا ہے نا کہ پوری کھڑی فصل جو تھی کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. بارش ہو گئی، پوری کھڑی فصل گیہوں کی، اس کی سب کیا ہوئی؟ برباد ہو گئی، اور کسانوں کا بہت نقصان ہو گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کہا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو بنا دیں، یعنی کہ جو کچھ تم اگا رہے ہو اسے ہم کیا بنا دیں؟ ریزہ ریزہ کر دیں، برباد کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ بھوسا بنا دیں جو تمہارے کسی کام کا نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے عقلی، یعنی کہ عقل سے انسان سوچے کہ رازق کون ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. بھلے ہی تم بیج کو مٹی میں بو رہے ہو اور کھیتی باڑی جس طرح سے بھی ہوتی ہے اس طریقے سے کر رہا ہے قاعدے سے، لیکن اس کے بعد بھی اس میں سے جو رزق نکال رہا ہے، مہیا کر رہا ہے اس بیج سے، وہ کون ہے نکالنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ کیوں دلیل دی ہے ان اللہ رزاقنا کی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب تخلیق کی، انسان کو بنایا، تو انسان سب سے پہلے کس چیز کا محتاج ہے؟ کھانے پینے کا. کھانے پینے کا انسان محتاج ہے، کیونکہ بنا کھائے پیے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے، مر جائے گا. تو اسی لیے اس کو پھر دلیل بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا بادلوں سے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بادلوں سے پانی تم برسانے والے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم برساتے ہیں. سمجھ رہا ہے؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اور اگر ہم چاہیں تو اس کو بنا دیں، یعنی کہ جو میٹھا پانی اللہ رب العزت نے دیا ہے پینے کے لیے، مہیا کیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو کیا بنا دیں؟ کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں. پھر کیا فرمایا؟ فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی کہ یہاں پر تفکر کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم تمہیں پانی برسا رہے ہیں بادلوں سے، اور تمہیں پانی پینے کے لیے دے رہے ہیں، اور زمین سے بھی سبزہ ہم اگا رہے ہیں تمہارے لیے. ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اور پانی بھی پینے کے لیے دے رہے ہیں. یہ لاسٹ ہو گیا کنیکشن اس کا. یو لاسٹ یور نیٹ ورک کنیکشن. آپ بتا دیتے پہلے ہم اپنے سے پڑھے تھے. کہاں ہے اس کا وائی فائی؟
آ گیا ہو گیا کیا ہو گیا ہو گیا کنیکٹ کنیکٹ ہو بتا دیا اگر یہ موبائل آف ہونے کو ہو تو ظاہر نہیں رہے ہاں ہو جاتا اسی وقت چلیے یار جزاک اللہ خیر. تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا کہ رزق جو ہے چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو یا پینے کی شکل میں ہو یہ کس کی طرف سے ہمیں ملتا ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. یعنی کہ رزق دینے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو یہ کون سی توحید یہاں پر بیان ہو رہی ہے؟ توحید ربوبیت. توحید ربوبیت بیان ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی؟ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ تین. توحید کی 3 اقسام ہیں. کون کون سی؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. اقسام سب کو پتہ ہے لیکن تعریف کسی کو نہیں پتہ. یہ علمیہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اردو میں اگر بیان کریں توحید ربوبیت کو تو توحید ربوبیت کیا ہے؟ افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالخلقی والملکی والتدبیر. سمجھ رہا؟ یعنی کہ خالق ہونے میں، رازق ہونے میں اور دنیا میں جو بھی امور ہوتے ہیں ان کی تدبیر کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا اور اکیلا ماننا. یعنی کہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو کسی کو پیدا کر سکے. اور یہ پیدا کرنا کون سا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا. یعنی کہ انسان کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا کوئی بھی چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی چیز ہے وہ کچھ نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھی لیکن اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا. یہ والی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا رازق بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جیسے رزق میں کیا چیز شامل ہے؟ اولاد کا حاصل ہونا. تو اولاد دینے پر صرف اور صرف اللہ رب العزت قادر ہے. کوئی اور قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اولاد کو دے سکیں. تو اسی طرح سے رزق ہے، مال و دولت ہے، اس پہ بھی کون قادر ہے پورے طور پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو رزق کو دے سکے. رزق میں کیا چیز ہے؟ طعام ہے، کھانا ہے، پینا ہے. کھانا پینا دینے پر بھی کون کامل قدرت رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس طریقے سے؟ جیسے بھی کہا کہ زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو اس سے رزق کون اگاتا ہے؟ اللہ رب العزت. سبزہ اگاتا ہے، اس سے رزق نکلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے پانی جو پینے کے لائق ہے اسے کون بناتا ہے؟ اللہ رب العزت. میں برساتا ہے بادلوں سے، اس سے پانی ہم لوگ کو ملتا ہے پینے کے لیے. تو خالق ہونا اور رازق ہونا اور ان چیزوں کے، ان امور کی پوری کیا کرنا؟ تدبیر کرنا. یعنی کہ مینیج کرنا ان سب کاموں کو. اس پہ کون قادر، اس میں کون ہے، اس کو کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ان کاموں میں اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے. یعنی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت کیا ہے؟ کفار مکہ جو تھے یا مشرکین مکہ، یہ کون سی توحید کا اقرار کرتے تھے؟ توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا. یعنی کہ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے جو توحید ربوبیت کا اقرار نہ کرتا ہو، یہ دل سے نہ اس کو مانتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا الہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو اس پورے یونیورس کو بنایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون سی توحید ہے جس کا اقرار کرتے تھے کفار مکہ؟ الوہیت کا. اگر الوہیت کا کرتے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. الوہیت کیا ہے؟ عبادت میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ایک ماننا. سمجھ رہا ہے؟ اور عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اگر کفار مکہ اس کو مان لیتے تو پھر تو سارے مسئلے ہی ختم تھے. سمجھ رہا ہے؟ پھر کیا مسئلہ رہ جاتا؟ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے وہ لوگ. آگے کیا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے؟ ان اللہ خلقنا ورزقنا، ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا عملا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں رزق دیا ہے اور ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا. عملا مطلب
बिना पर्पस ہاں یعنی کہ بنا پرپس کے ہمیں نہیں چھوڑا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے اس کا کوئی ایم نہ ہو, سمجھ رہے ہیں, کوئی مقصدی حیات نہ ہو ہماری زندگی کا, کہ بس اللہ رب العزت نے ایسے ہی ہمیں پیدا کر دیا اور رسولوں کو ایسے ہی بھیج دیا اور بس ایسے ہی چھوڑ دیا ہمیں کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ اور آ جاؤ ہمارے پاس, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی جواب نہیں دینا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے تمہیں, سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمل پیدا نہیں کیا. محمل مطلب عربی والے جانتے ہوں گے, سمجھ رہے ہیں, بیکار پیدا نہیں کیا کہ بس یوں ہی پیدا کر دیا اور کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا, بلکہ مقصد بتایا ہماری زندگی کا. وہ مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اب اس کی دلیل دی ہے مصنف رحمہ اللہ نے, یعنی کہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے, کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا. اس پہ دلیل دی ہے. کیا دلیل دی ہے؟ کتاب نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ, کتاب میں دلیل دی ہوئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی پیدا کیا گیا ہے بیکار, سمجھ رہا ہے, عبثا یعنی کہ بیکار, تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے, یعنی کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا. اور ایک دلیل وہ بھی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے صرف کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو تخلیق کی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے صرف, کیا؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا, اور اس کی عبادت میں کسی بھی دوسرے کو, کسی بھی غیر کو, غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اس کی؟ سورہ قیامت, ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا معنی ہوا؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار, ہاں بیکار چھوڑ دیا, یترکا چھوڑ دیا گیا اس کو, سدی بیکار. الم یکو نطفۃ من منی یمنی. کیا معنی ہوگا؟ کیا نہیں تھا وہ نطفے کی ایک بوند یمنا جو ٹپکائی جاتی ہے؟ یعنی کہ انسان کیا تھا؟ ہاں, یہ کیا ہوتا ہے نطفہ؟ کیا نطفہ؟ کیا اسپرم, یعنی کہ سیمن میں جو اسپرم ہوتا ہے. ہاں, تو نطفے کی ایک بوند تھا جو ٹپکائی جاتی ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى. پھر اللہ رب العزت نے اس کو کیا بنایا؟ گوشت کا لوتھڑا. یعنی کہ نطفے سے کیا بنایا؟ پھر علقہ, گوشت کا لوتھڑا. فخلق فسوى, پھر اس کی تخلیق کی, یعنی کہ اس کو انسان بنایا, صحیح کیا اس کو. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى, پھر اس سے کیا بنائے؟ جوڑے, مرد اور عورت کے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. پھر کیا کہا؟ اس بات پہ قادر نہیں کہ ان کو ہاں دوبارہ زندہ کریں. کیا اللہ رب العزت اس بات پر قادر نہیں ہے, قدرت نہیں رکھتا ہے کہ مردے کو زندہ کرے, مردہ کو زندہ کرے. تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمل پیدا نہیں کیا. یعنی کہ ہر ایک کی زندگی کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کوئی کچھ بننا چاہتا ہے دنیاوی اعتبار سے, کوئی کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ سارے مقصد اپنی جگہ ہیں, لیکن ہر ایک کا جو ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا, اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ شریک نہیں کرنا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ہم نے بتایا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں یعبدون کا معنی کیا کیا؟ یوحدون, یعنی کہ اللہ رب العزت کو اکیلا تنہا جان کر اس کی عبادت کرنا, اکیلا اور تنہا اسے ماننا, اس کی توحید کا اقرار کرنا. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. پھر آگے کیا فرمایا؟ بل ارسل الینا رسولا, یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں رزق دیا, اور ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا, بلکہ ہماری طرف کسے بھیجا؟ رسول کو بھیجا. کیوں بھیجا رسول کو؟ رسول کو کیوں بھیجا, اور کون سے رسول کو بھیجا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. یہ جو فرمایا بل ارسل الینا رسولا, مصنف رحمہ اللہ, تو یہاں رسول سے مراد کون سے رسول ہیں؟ سارے رسول. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھ گئے.
यहाँ कौन सी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह रब्बुल ये बात तो हमारी चल रही है ना, सारी कौम की यहाँ बात नहीं चल रही, बात तो हमारी चल रही है ना इस वक्त की। बाकी तो कौमें थी वो तो गुजर गई, अब बात हम लोग की हो रही है कि हम लोग इल्म हासिल करें और अल्लाह को समझें, अल्लाह की मार्फत को हासिल करें, उसके दीन को पहचानें, उसके रसूल को पहचानें। तो बात यहाँ पर हो रही है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा करके और हमें रिस्क देके यही बेकार नहीं छोड़ा है, बल्कि हमारी तरफ रहनुमाई के लिए किसे भेजा, अपने रसूल को भेजा। वो रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारा क्या करते हैं, तज़किया करते हैं और हमें किताब का इल्म देते हैं, यानी किताब को सिखाते हैं। ये किस आयत से साबित है? हाँ, सूरह आले इमरान में भी है और सूरह जुमा में भी है। कौन सी आयत है सूरह जुमा की? पूरी सूरत पढ़ने लगे आप? हाँ, दूसरी आयत क्या? वल्लज़ी बअसा वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। तो क्या मायना हुआ? वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो तुम्हारे ऊपर तिलावत करता है किसको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को, और व युज़क्कीहिम, और तुम्हारा तज़किया करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और तुम्हें किताब का इल्म देता है, यानी किताब को सिखाता है, कुरान करीम को सिखाता है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया, हमें रिज़्क़ दिया और हमें बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूल को भेजा। समझ रहे हैं? जो हमारी रहनुमाई करते हैं, और जो हमारे लिए क्या है, अल्लाह के नबी हमारे लिए क्या है? आइडियल, उसवतुन हसना। समझ रहे हैं? आइडियल है हमारे लिए, खुदवा। फिर इसकी दलील क्या है कि रसूल को भेजा गया? रसूल का महीना क्या? पहले सवाल तो ये रह गया, जैसा हमने कहा था कि लुगत के तौर पर और इस्तिलाही भेजने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला नहीं, पैगाम रसा कह सकते हैं, पैगाम लाने वाला, भेजने वाला है। भेजने वाला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है पैगाम को, जो पैगाम लेकर आए रसूल है। लेकिन मायना क्या है? जो अल्लाह की रिसालत को रसूल की मशहूर तारीफ़ क्या? मैसेंजर, साहिब शरीयत नबी, जिसके पास शरीयत आई, इसको शरीयत है, जिसके पास शरीयत आई हो, साहिब शरीयत नबी, और उसे तबलीग का हुक्म होता है या नहीं होता? होता है। होता है। होता है। तो अक़ीदा तहविया की तो बात फिर खिलाफ है। अक़ीदा तहविया में तो रसूल की और नबी में जो फ़र्क किया गया उसमें तो साफ कहा गया है कि रसूल को इसका वो नहीं होता, मतलब इसकी परमिशन नहीं होती कि वो तबलीग करे। देख कर आइएगा इसे, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, बता रहे हैं ना, ये देख कर आइएगा। मशहूर तारीफ़ है, तारीफ़ है, तारीफ़ हुज्जत नहीं है ना। समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, फिर तलाश करके आइएगा। 10 दिन का तलाश करेंगे, फिर बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। फिर अगले दिन पर हम आपको बताएंगे सही बात क्या है। अक़ीदत तहविया में सही लिखा है या गलत है? नहीं, ये आप देख कर आइएगा पहले, उसके बाद क्लियर करेंगे हम। ग्रामेटिकली तो सही है, क्योंकि किसी मुल्क का सफ़ीर आता है तो, क्योंकि इसलिए ये जानना चीज़ें ज़रूरी हैं। इन पॉइंट्स को हम आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पर क्लियर करते हैं, इससे आपको कंफ्यूज करना मुराद नहीं होता। इससे ये इल्म देना मुराद होता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और यहाँ पर हर तरह के लोग माइक और कैमरा और इस तरह की चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं, और उनके फॉलोअर्स भी मिलियंस में हैं। जब आप उनको सुनते हैं और फिर वो कहते हैं कि मशहूर तारीफ़ है, किसी ने इनकार नहीं करा है, अक़ीदा तहविया जैसे में लिखा हुआ है, या ऐसी बड़ी बड़ी किताबों का नाम लेते हैं, तो आप जैसे जो आम फहम लोग होते हैं वो लोग बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं और उनके बहकावे में आ जाते हैं। जैसे इंजीनियर साहब हैं, उनका क्या चलता है, हदीस नंबर ये है और फलां ये है और आयत नंबर ये है, समझ रहे हैं, मुस्लिम का ये है, तो लोग उनसे ज़्यादातर मुतासर हो जाते हैं। क्यों? इस बुनियाद पर, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, अरे भाई वो जो कहते हैं उसका रेफरेंस देते हैं, लेकिन रेफरेंस वो सहाबा के फ़हम के मुताबिक है या उलमाए सलफ़ या उलमाए अहले हक़ की रोशनी उसको कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखा जाएगा ना। कोई चीज़, किसी चीज़ का मशहूर हो जाना उसके हक़ पर होने की दलील नहीं होती है। उस तारीफ़ की, किसी चीज़ की अगर कोई तारीफ़ मशहूर है उलमा के नज़दीक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही है, समझ रहे हैं। इसीलिए तो ये मकसद सिर्फ यही होता है आप लोगों को बताने का कि इसको आप लोग समझें। जिसको किताब दी गई, रिसालत दी गई, एक ख़ास शरिया दिया गया। पहले रसूल वैसे थे कौन? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एक एक करके बोलिए आप। नूह अलैहिस्सलाम, आप नूह अलैहिस्सलाम, आप आदम अलैहिस्सलाम, आप नूह अलैहिस्सलाम, आप
نہیں پتا نوح علیہ السلام. آپ جو ہیں جہل مرکب میں ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور آپ جو ہیں جہل بسیط میں ہیں. یعنی کہ آپ نے جہل بسیط کیا ہوتا ہے, اگر نہیں پتا ہے تو کلی طور پر انسان انکار کر دے کہ مجھے نہیں پتا ہے, لیکن جہل مرکب کیا ہے؟ غلط چیز پر. ہاں غلط چیز پتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام والے سارے صحیح ہیں. اس کا بھی لکھ لو, اس کی بھی دلیل تلاش کر کے لانا, کیونکہ ہر بات دلیل سے ہوگی نا بھائی, ایسی تھوڑی نہیں کہہ دیا جائے گا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں, کوئی تو دلیل ہوگی نا, اس دلیل کو تلاش کر کے لائیے گا نوح علیہ السلام, سمجھ رہے ہیں. حدیث شفاعت میں اس کی دلیل ہے, ویسے حدیث شفاعت پڑھ کر آئیے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے محشر میں. حساب کتاب شروع ہونے کے لیے جو شفاعت ہوگی اسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. چلیے, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, اور دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہاں کوئی سوال ہو تو پھر واٹس ایپ پہ کر لیجیے گا. کٹ ہو گیا, کر لیجیے. جو پچھلے والا بھی پوائنٹ باقی ہے.